اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، یحییٰ بصری کہتے ہیں محمد بن زکریا جوہری نے محمد بن عمارہ سے، اس نے اپنے والد سے، اور اس نے امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام، اور انہوں نے اپنے اجداد سے حدیث نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خداوند متعالی نے میرے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ جو بھی ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو ذکر کرے اور اس کا اقرار کرے، خداوند اس کے پہلے آئندہ والے گناہ معاف کر دے گا، چاہے جتنے بھی بھاری گناہ کیوں نہ ہوں۔ اور جو بھی ان کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو لکھے گا، جب تک اس کا لکھا ہوا باقی رہے گا، ملائکہ اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ اور جو ان کی کسی ایک فضیلت کو سنے گا تو خداوند اس کے کانوں سے کیے ہوئے گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی ان کے لکھے ہوئے فضائل پر نگاہ کرے گا تو خداوند اس کے تمام گناہ جو اس نے آنکھوں سے انجام دیے ہیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی علیہ السلام پر نگاہ کرنا عبادت ہے، اور کسی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ ان کو دوست رکھتا ہو اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی، انہوں نے اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا، عمر بن خطاب نے کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے ارشاد فرمایا، حضرت علی علیہ السلام کی برتری اور فضیلت اس امت پر اس طرح ہے جیسے ماہ رمضان کی دوسرے مہینوں پر، اور علی علیہ السلام کی برتری اس امت پر ایسے ہے جیسے شب قدر کی دوسری راتوں پر۔ علی علیہ السلام کی فضیلت اس امت پر اس طرح ہے جیسے جمعے کے دن کی دوسرے دنوں پر۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان سے تمسک کرے اور ان کی ولایت کو قبول کرے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو ان کی ولایت اور حق کا منکر ہو۔ اور یہ خدا کے ذمہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے محروم کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوا ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے ارشاد فرمایا، علی علیہ السلام میں ایسی خصلتیں موجود تھیں، اگر ان میں سے ایک خصلت بھی تمام لوگوں میں موجود ہوتی تو ان سب کے لیے کافی تھی۔ جعفر نجفی نے امام محمد باقر علیہ السلام جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور فرمایا، فرمان الہی ہے تمہارے لیے کہ اٹھو اور اپنے خطبے کے ضمن میں اپنے اصحاب کے لیے علی علیہ السلام کی برتری اور فضیلت بیان کرو تاکہ وہ اس مطلب کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچا دیں۔ اور خدا تمام فرشتوں کو حکم دے رہا ہے جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں اسے غور سے سنیں، اور خدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کر رہا ہے کہ جو بھی علی علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اور جو بھی تمہاری اطاعت کرے گا بہشت اس کا مقدر ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اگلی ویڈیو دیکھے بغیر نہ جانا، ورنہ خواب میں بھی یہ ویڈیو دیکھو گے۔ لائک نہیں کیا عجیب بات ہے، شیئر نہیں کیا اور بھی عجیب، سبسکرائب نہیں کیا ناقابل یقین۔ جو بھی اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرے اور سبسکرائب کرے اس کا نام اگلی ویڈیو میں آ سکتا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں ورنہ مزہ نہیں آئے گا۔